अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पारा नंबर 21 सूरतुल अहज़ाब, आयत नंबर 7, आयत नंबर 7। व इज़ अख़ज़ना मिनन नबिय्यीन, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वइज़ अख़ज़ना वइज़ अख़ज़ना मिनन नबिय्यीन मिनन नबिय्यीन मीसाक़हुम मीसाक़हुम वमिनक वमिनक वमिन नूहिन वमिन नूहिन वइब्राहीम वइब्राहीम वमूसा वमूसा वईसा इब्न मर्यम वईसा इब्न मर्यम वअख़ज़ना वअख़ज़ना मिनहुम मिनहुम मीसाक़न ग़लीज़ा मीसाक़न ग़लीज़ा लियस्अल अस्सादिक़ीन लियस्अल الصادقين عن صدقهم عن صدقهم وأعد وأعد للكافرين للكافرين عذابا أليما عذابا أليما. وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما. من النبي ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم وأخذنا منهم
ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما. وَإِذْ ذال نرم حروف میں سے ہے. أَخَذْنَا خا حلقی میں سے بھی ہے اور مستعلیہ میں سے بھی. موٹا کر کے پڑھیں گے. أَخَذْنَا ذال پھر نرم ہے. نون کے بعد الف مدہ ہے. الف سے پہلے زبر آ گئی ہے. ایک الف کے برابر لمبا کریں. مِنَ النَّبِيِّينَ نون مشدد ہے. اس پہ غنہ کریں گے. آواز کو ناک میں لے کے جائیں گے اور ایک الف کے برابر لمبا کریں گے. مِنَ النَّبِيِّينَ میثاقہم میم کے بعد یائے مدہ ہے. یا ساکن ما قبل کسرہ ہے. سا نرم حروف میں سے ہے اور سا کے بعد الف مدہ ہے. ایک الف کے برابر لمبا کریں گے. میثاقہم قاف موٹا قاف ہے. موٹا کر کے پڑھیں گے اور بعد میں ہا ہے اقصی حلق سے آخری حلق کے آخری حصے سے. میم ساکن ہے. یہاں پہ اظہار ہوگا. وَمِنْكَ نون ساکن ہے. نون ساکن کے بعد حروف اخفاء میں سے کاف ہے. یہاں پہ اخفاء کریں گے. وَمِنْكَ کاف باریک ہے. وَمِن نُوحٍ وَمِن نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے نون آ گیا ہے تو یہاں پہ ادغام مع الغنہ ہوگا. وَمِن نُوحٍ نون کے بعد واو مدہ ہے. واو ساکن ما قبل ضمہ ہے. اس کو ایک الف کے برابر لمبا کریں گے. نوحٍ حا کے نیچے نون تنوین ہے. نون تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے واو آ گیا ہے. ادغام مع الغنہ ہوگا. نوح و ابراہیم با حروف قلقلہ میں سے ہے. حروف قلقلہ 5 ہیں. قاف قا با جیم دال. وہ ان پانچوں حروف کو ہلا کے پڑھتے ہیں. ابراہیم را پر پڑھی جائے گی کیونکہ اس کے اوپر کھڑی زبر ہے اور اس کو ایک الف کے برابر لمبا کریں گے. ہیما یا مدہ ہے. ہا کے بعد ایک الف کے برابر لمبا ہوگا. وموسیٰ میم کے بعد واو مدہ ہے. ایک الف کے برابر لمبا ہوگا. سین سیٹی والے حروف میں سے اور اس پہ کھڑی زبر ہے. ایک الف کے برابر لمبا ہوگا. وعیسیٰ بنی عین کے بعد یا مدہ ہے. عیسیٰ بنی با آگئی ہے حروف قلقلہ میں سے. ہلا کے پڑھیں گے. مریم را پر پڑھی جائے گی کیونکہ را ساکن ما قبل فتحہ ہے. مریم وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ من نون ساکن ہے اور بعد میں حروف حلقی میں سے ہا ہے تو یہاں پہ اظہار ہوگا. منہم ادغام مع الغنہ ہوگا. یرملون میں سے میم ساکن کے بعد میم آ گئی ہے. منہم میثاق دونوں مدہ ہیں. پہلے یا مدہ ہے پھر الف مدہ ہے. میثاقا غلیظا قاف کے اوپر نون تنوین ہے اور بعد میں حروف حلقی میں سے غین ہے تو یہاں پہ اظہار ہوگا. میثاقا غلیظا غلی یا مدہ ہے اور وا نرم حروف میں سے ہے. وقفاً تنوین کو الف مدہ سے بدل دیں گے. لیسأل الصادقین صاد سیٹی والے حروف میں سے بھی ہے اور موٹے حروف میں سے بھی ہے. موٹا بھی کریں گے اور سیٹی بھی نکالیں گے. صادقین قاف پر پڑھا جائے گا. قاف کے بعد یائے مدہ ہے. عن صدقہم نون ساکن آ گیا. نون ساکن کے بعد حروف اخفاء میں سے صاد ہے. یہاں پہ اخفاء کریں گے. عن صدقہم صاد کے بعد دال ہے. حروف قلقلہ میں سے اس کو ہلا کے پڑھیں گے. صدقہم وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا عذابًا نون تنوین ہے. نون تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے حمزہ ہے.
تو یہاں پہ اظہار ہوگا عذابا علیما، لام کے بعد یا مدہ ہے اور آخر پہ تنوین کو حروف مدہ سے بدل دیں گے وقفاً۔ وَإِذْ اور جب اخذنا ہم نے لیا من النبیین نبیوں سے میثاقہم ان کا پختہ عہد، ومن کا اور آپ سے، ومن نوح اور نوح سے، وابراہیم اور ابراہیم سے، وموسیٰ اور موسیٰ سے، وعیسیٰ ابن مریم اور عیسیٰ ابن مریم سے، وَأَخَذْنَا اور ہم نے لیا منہم ان سے میثاقا عہد غلیظا نہایت پختہ، لیسأل الصادقین تاکہ وہ سوال کرے سچوں سے، عن صدقہم ان کے سچ کے بارے میں، وأعد اور اس نے تیار کر رکھا ہے للکافرین کافروں کے لیے، عذابا علیما دردناک عذاب۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ اب جاہلی معاشرے میں منہ بولے بیٹوں کی ان کے باپ کی طرف نسبت کرنے کا حکم، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا متبنہ بیٹا زید رضی اللہ تعالی عنہ کی طلاق کے بعد اس کی بیوی سے نکاح پر جو حکم تھا یہ نہایت ایک مشکل کام تھا، کیونکہ متبنہ کا مسئلہ ان کے عقیدے کی شکل اور صورت اختیار کر چکا تھا اور اس معاشرے کی رگ رگ میں سرایت کر چکا تھا، اور پھر زینب رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح میں بھی طرح طرح کی باتوں کا اندیشہ تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس عہد کی طرف توجہ دلائی جو آپ سے اور سارے کے سارے انبیاء کرام علیہم السلام سے لیا گیا تھا۔ وہ عہد کیا تھا کہ جو فریضہ، جو منصب آپ کو عطا کیا جا رہا ہے اور جو پیغام آپ کو پہنچایا جائے گا، آپ نے اس کو آگے ہر صورت میں اور ہر حال میں پہنچانا ہی پہنچانا ہے۔ آپ نے لوگوں کی باتوں کی پرواہ نہیں کرنی، کسی قسم کی تنگی محسوس نہیں کرنی، اور اس معاملے میں لوگوں سے نہیں ڈرنا، صرف اور صرف اللہ سے ڈرنا ہے۔ اور اسی بات کی تفصیل آگے بھی انشاءاللہ 39 نمبر آیت میں انشاءاللہ آگے آئے گی اس عہد کے بارے میں۔ اور بھی کئی مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اس عہد کا ذکر کیا ہے، جیسا کہ سورہ آل عمران میں آیا ہے اور سورہ شورى میں بھی آیا ہے کہ ہر پیغمبر دوسرے پیغمبروں کی تصدیق کرے گا، جو حکم اس کو دیا جائے گا وہ اپنے آپ پہ بھی قائم کرے گا اور لوگوں پر بھی اس کو قائم کرے گا، دین میں تفرقے سے بچے گا اور لوگوں پر گرا گزرنے کے باوجود اللہ کے دین کی دعوت میں کسی قسم کی بھی کمی اور کوتاہی نہیں کرے گا۔ آگے فرمایا وَمِن کا وَمِن نُوحٍ، اور تمام انبیاء سے عہد لینے کے بعد اللہ نے یہاں پہ 5 انبیاء کا ذکر کیا ہے، اور یہ پانچوں کے پانچوں انبیاء سارے انبیاء کرام علیہم السلام سے عظمت والے ہیں، مقام والے ہیں، شان والے ہیں، لیکن یہاں پہ اللہ نے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا کہ وہ من کا اور آپ سے، اور بعد میں یہ جو انبیاء کا ذکر کیا ان کے آنے کی ترتیب کے لحاظ سے اللہ نے ذکر کیا کہ جس طرح وہ سارے انبیاء تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلے ذکر کرنا یہ آپ کی رفعت کا اظہار مقصود ہے، آپ کی شان کو بیان کرنا مقصود ہے۔ اور پھر اس لیے بھی یہاں پہ ذکر آپ کا پہلے کیا کہ اس عہد خاص کا ذکر خاص طور پہ آپ کے لیے یہاں پہ کیا جا رہا ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے آپ کا ذکر کیا ہے۔ اور آگے اس مقام پر اس عہد کو یاد دلانے اور بالخصوص من کا کہنے سے مراد یہ ہے کہ آپ منہ بولے رشتوں کے معاملے میں جاہلیت کی رسم توڑنے سے جھجک رہے ہیں اور لوگوں کی طعن و تشنیع سے ڈر رہے ہیں، تو آپ لوگوں کی طعن و تشنیع کی قطعاً پرواہ نہ کریں، لوگوں کی باتوں کی آپ پرواہ نہ کریں، بلکہ دوسرے پیغمبروں کی طرح آپ سے جو ہمارا پختہ معاہدہ ہے، آپ سے جو ہمارا پختہ عہد ہے کہ ہم جو کچھ بھی آپ کو حکم دیں گے آپ اس کو بجا لائیں گے اور دوسروں کو بھی اس کی پیروی کا حکم دیں گے۔
لہذا جو کام آپ کا ہے یہ آپ نے کرنا ہے. اب لوگوں سے آپ کی حفاظت وہ اللہ نے کرنی ہے. یہ لوگ آپ کا کچھ بھی بگاڑ سکتے نہیں ہے، لہذا آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. واللہ یعصمک من الناس، آپ کو ان لوگوں سے اللہ بچانے والا ہے، آپ کی حفاظت کرنے والا اللہ ہے، آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. آگے اگلی آیت میں لیسأل الصادقین عن صدقہم، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ صرف قول و اقرار کے لیے نہیں آپ سے لیا تھا، بلکہ اس لیے لیا تھا کہ کل قیامت کے دن پیغمبروں سے سوال بھی کیا جائے گا کہ کیا تم نے قوم کو اپنی قوم کو میرا پیغام پہنچا دیا تھا، اور پھر قوم نے تمہیں کیا جواب دیا اور اس دعوت کا نتیجہ کیا ہوا. تو پیغمبروں سے جو عہد لیا وہ ان کی امت کے لوگوں کے لیے بھی ہے، اور یہاں پہ جو صادقین کا لفظ استعمال ہو رہا ہے وہ عام ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر مومن سے اس عہد کے متعلق سوال ہوگا. پھر جن لوگوں نے اللہ کے ساتھ کیے ہوئے اس وعدے کو پورا کیا وہی صادق قرار پائیں گے اور اللہ سے اجر کے مستحق ہوں گے، اور جنہوں نے اس کا انکار کیا ان کے لیے اللہ نے عذاب علیم تیار کر رکھا ہے. اللہ تعالی حق بات کو پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے، آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.